السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں استخارہ کرنے کا بہت آسان طریقہ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ نہ جانے کتنے طریقے بتائے جا رہے ہیں، الگ الگ تمام تو اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کیسے کریں، تو انہیں بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ تو میں بہت آسان جو طریقہ ہے وہ طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ اور میرے پاس بہت سارے فون آتے ہیں، میرا استخارہ کر دیں، میرا دیکھ لیں، میرے بارے میں دیکھ لیں، تو میں وہ طریقہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ آپ استخارہ کیجئے، اور جو بھی آپ کام کرنے والے ہیں، اپنے آپ کام میں کامیاب ہوں گے، ناکام ہوں گے، شادی ہوگی نہیں ہوگی، یا جو بھی آپ کے ذہن میں خیال ہیں، جادو ہے، جن ہے، نظر ہے، اثر ہے، جو کچھ آپ کے ذہن میں ہو، اگر آپ کسی بھی بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ استخارہ کریں، اور میں آپ کو وہ استخارے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا یہ کام ہے۔ مثلاً آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں کوئی اثرات تو نہیں ہے، جنی اثرات یا کوئی شیطانی اثر یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ فلاں کام کرنے والے ہیں، بشرطے کہ وہ آپ کا کام جس پر استخارہ کر رہے ہیں وہ جائز ہو۔ یہ نہیں کہ آپ وہ پتے کھیل لیں اور کہہ رہے ہیں، یا وہ پیسے لگا رہے ہیں کہ پتہ نہیں نمبر کون سا آئے گا، یہ سب ان چیزوں کے لیے سب ساری چیزیں نہیں ہیں، جائز مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ہم بزنس کرنے جا رہے ہیں، مثلاً آپ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، یا کوئی بھی کام آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھا، یہ نیت کر لی، اس کام کو ذہن میں رکھا، آپ نے دن بھر 5 دن گزر گیا آپ کا، پھر رات میں عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت۔ صلاۃ الحاجت کسے کہتے ہیں؟ حاجت کی نماز۔ صلاۃ کے معنی آتے ہیں نماز، حاجت معنی کہ حاجت جو بھی ہمیں حاجت ہے، پریشانی ہے، تو حاجت کی نماز، یعنی ہماری حاجت نیت پہلے سے ہو چکی ہے کہ بھئی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، ناکام ہوں گے، یا یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے، پوزیٹیو نگیٹو کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے۔ تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اس نماز میں پہلی رکعت میں آپ والضحیٰ پڑھیں، سورہ ضحیٰ، دوسری میں الم نشرح پڑھیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو والضحیٰ یا الم نشرح نہیں یاد ہے، تو اب وہ لوگ کیا کریں؟ تو وہ لوگ یہ کریں کہ پہلی رکعت میں وہ اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھ لیں، دوسری میں القاریعۃ ما القاریعہ اس سورت کو پڑھ لیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ سورت بھی نہیں یاد ہے، وہ لوگ کیا کریں؟ تو وہ لوگ پہلی سورت میں قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون پڑھ لیں، دوسری میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھ لیں۔ اس سے زیادہ اور کیا آسان ہوگا؟ یا پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ لیں، دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیں، یا اس کو سمجھ لیں، اس کو لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں، پہلی سورت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں آپ پڑھیں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد۔ یہ آپ نے 2 رکعت نماز کمپلیٹ پڑھ لی، لیکن بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے اس سے قبل جو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی کہ جس میں سورہ اخلاص کا میں نے ترجمہ بتایا ہے اور صورتوں کا، تو آپ ان صورتوں کے ترجمے کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو آپ بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ایک آپ کا جو رکن ادا کریں وہ بڑے اطمینان کے ساتھ کریں۔ جب آپ 2 رکعت سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ تو دعا کا جو طریقہ ہو اس طریقے کو سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں ہاتھ اٹھانے میں، تو وہ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہاتھوں کا جب اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بلند کریں تو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یوں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری جو کوہنی ہے، یہ کوہنی ہمارے جسم سے، ہمارے سینے سے الگ ہونی چاہیے، اوپر کو ہونی چاہیے، آگے کو ہونی چاہیے، پھیلی ہوئی ہونی چاہیے، اور ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے ملی نہیں ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے۔ انگلیاں اپنی حالت پہ قائم رہیں، یہ جو ہاتھ ہیں یہ ہاتھ کشادہ رہیں، اور یہ کوہنی اپنے سینے سے الگ رہے۔ اس طرح سے ہاتھ پھیلائیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اگر آپ کو سورہ فاتحہ ظاہر سی بات ہے یادی ہوگی، تو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پھر آپ 11 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دل سے اس بات کو کہ ہاں ہم اپنے گناہ پر توبہ کر رہے ہیں، اپنے جو ہم سے گناہ ہوئے ان پر ہم توبہ چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، یہ کریں۔ اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو، اگر درود ابراہیمی تو یادی ہوگی تو اس کو پڑھ لیں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور آسان پڑھنا چاہتے ہیں، چھوٹی سی مختصر سی پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو درود پاک کو پڑھ لیں۔
اور سب سے چھوٹی جو درود ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہیں تو اس درود کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ کم سے کم 5 منٹ تک صرف اپنی وہ جس کام کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کام ہوگا نہیں ہوگا، یہ ایسا ہے مسئلہ نہیں ہے، جن ہے نہیں ہے، یہ جو بھی مسئلہ ہے آپ اس کو اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تبارک، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں کس سے، ظاہر سی بات ہے اللہ ہی کی طرف سے نا، تقدیر اسی کا نام ہے کہ تقدیر میں ساری چیزیں ہیں۔ تو اب اگر ہمیں کوئی مشکل آ رہی ہے تو ہم کس سے کہیں گے؟ بھائی کسی کی طرف سے ہمیں کوئی پرابلم ہو رہی ہے، یا ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس سے ہی صحیح ہوگا کیونکہ یہ پریشانی اس کی دی ہوئی ہے، تو اسی کے پاس جائیں گے نا۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہماری تقدیر میں جو بھی ہو رہا ہے تقدیر کے خلاف تو ہو نہیں رہا ہے، تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، تو ہم اللہ سے ڈائریکٹلی کہیں کہ اے پروردگار عالم، ہم اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، کیا ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو ہماری رہنمائی فرما دے، تو ہماری رہنمائی فرما دے، تو ہماری رہنمائی فرما دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتایا ہے، اور کہ اس میں پھر اللہ کی منشا شامل ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس کام کو کریں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا، کوئی کام آپ کریں گے تو آپ کو اس کام میں پھر نقصان نہیں ہوگا، اور آپ بہرحال بظاہر بھلے نقصان ہو جائے لیکن نقصان میں نہیں رہیں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ استخارہ کرنے کے بعد آپ کسی بھی کام کو کر کے نقصان میں نہیں رہیں گے، بظاہر بھلے وہ نقصان آپ کو نظر آئے لیکن نقصان میں نہیں رہیں گے۔ تو آپ کو دعا کرنا ہے، اس کے بعد آپ سو جائیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی، منشا ہوگی، تو وہ آپ کو خواب کی حالت میں فرشتے کی جانب سے خواب میں آپ کو دکھا سکتا ہے، نظر آ سکتا ہے کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جو اس کام کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی سے کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے گا کہ آپ اس کام سے رک جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے آپ کو اس کام سے ہٹا دے گا، اگر نہیں کرنے والا ہوگا۔ کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا اور آپ اس کام کو کریں گے، اور انشاءاللہ کریں یا نہ کریں آپ کو اس میں کامیابی رہے گی، کیونکہ اس کو استخارہ کرنے کے بعد ہمارے کاموں میں اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم سارے لوگوں کو چاہیے، اور اس عمل کو بہتر ہے کہ 7 دن نہیں کر سکتے تو 3 دن تو کریں، برابر انشاءاللہ تعالیٰ کریں، تو ہمارے مقصد کا ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ تو ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کریں، اس نیک کام کو کرنے سے پہلے ہم کو یہ استخارہ کر لینا چاہیے، نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لینا چاہیے۔ جب ہم صلاۃ الحاجت پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا شامل ہوگی، تو ہمارے کام میں ہمیں ہمارے مقصد میں انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے جو جائز و نیک تمنا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ جو لوگ دنیا کے اندر پریشان حال ہیں ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ غیب سے رہنمائی فرمائے۔ سارے لوگ آمین ضرور کہہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔